امید ہے آپ سب لوگ اچھی صحت میں ہوں گے اور اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ احزاب کا رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 53 سے 58 تک پڑھیں گے۔ میں ایک ایک آیت پڑھتی جاتی ہوں اور اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دیتی جاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق۔ ابھی میں اس آیت کا یہاں تک حصہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، پھر اس کی ایکسپلینیشن دیتی ہوں اور پھر آیت کا اگلا حصہ پڑھوں گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کیا تھا، اور یہ بات ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں اور میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں اس کے بارے میں تفصیل سے۔ تو جب نکاح ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت رکھی تھی اپنے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ اب اس وقت کے جو گھر ہوتے تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، تو وہ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ولیمے کی دعوت دی تو وہ گروپس میں آتے تھے، تھوڑے تھوڑے لوگ آتے تھے، اندر بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آخر میں 3 لوگ ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہے اور انہوں نے بات چیت کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا اور بہت دیر تک رکے رہے۔ اب چونکہ وہ گھر بھی چھوٹا تھا، اس کی وجہ سے ان کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور ان کے کام میں حرج واقع ہوا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ان کے پاس سے اور باقی ازواج مطہرات کے حجروں میں باری باری تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے دوبارہ دیکھا تو پھر وہی تینوں لوگ بیٹھے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیا والے تھے، ان سے خود تو نہیں کہا آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تم سے کہنے سے شرم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ہدایت دی کہ پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اور یعنی اس ٹائم پہ جب کھانا پک چکے اور جب کھانا کھا چکو تو پھر جیسے اکثر ہوتا ہے کہ کھانا کھا لیا، گپے لگانے بیٹھ گئے سب باتیں کرنے کے لیے، تو یہ مت کرو اور واپس آ جاؤ۔ اور اس طرح وہ پیغمبر تو نہیں کہتے لیکن ان کو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ تو یہ ہدایت اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے اور جانے آنے کے بارے میں آداب سکھائے ہیں۔ پھر اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ خدا کے نزدیک بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی اگر ضرورت ہے، تمہیں کوئی چیز مانگنی ہے یا ان کے گھر جانا ہے تو باہر کھڑے ہو کے
اور پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو. یہ اس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مومنوں کو تاکید فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ جب مخاطب ہو تو ادب کے ساتھ، اور جب کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اور یہاں ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دی ہے بالکل کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے. پھر دوسرا حکم یا دوسرا ادب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں یہ دیا کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد ازواج مطہرات تھیں، یعنی تقریباً 11 بیویاں تھیں آپ کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت یا آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جو بیویاں حیات تھیں یا موجود تھیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مومن ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح نہیں کر سکتا. یہ عام مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں خصوصی حکم ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، ان کو امہات المومنین کا رتبہ اور درجہ دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی اس درجے کی وجہ سے، اس رتبے کی وجہ سے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں سے ان کے بعد کسی سے بھی نکاح کو حرام قرار دے دیا. اگرچہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس وقت کچھ بیویوں کی عمر جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس وقت ان کی عمر صرف 18 برس تھی، اور وہ مطلب صحابہ کرام سے عمر میں بہت چھوٹی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ سب ان کو اماں جان کہہ کر ہی مخاطب کیا کرتے تھے، یعنی ان کا رتبہ جو تھا وہ ایک ماں کی طرح ہی تھا، اگرچہ صحابہ کرام سے عمر میں کافی بڑے بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ ریسٹرکشن لگا دی کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح نہیں کرنا، تو پھر وہ رتبہ اور درجہ یعنی اس کو قرآن کے اندر حکم بنا کے نازل کر دیا تاکہ وہ دلوں میں یہ بات پختہ ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی خیال بھی ایسا کوئی دل میں نہ لائے. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑے گناہ کا کام ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے. ظاہر کرو یعنی اگر اپنے دل کی بات بھی ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور مخفی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پوشیدہ رکھتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعنی اور ایک اس کی تشریح یہ بھی بنتی ہے کہ جو تعلیمات اور احکامات اللہ کی طرف سے بیان کر دیے گئے ہیں اس میں کسی قسم کا شک و شبہ یا دل میں وسوسہ پیدا نہ ہو، اور اگر ایسا وسوسہ آئے تو اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اور اسی وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ سمندر کی تہوں میں ہو، وہ لوگوں کے دلوں میں ہو، سوچ میں ہو. اللہ تعالیٰ کو ہر پیدا ہونے والی سوچ کے بارے میں بھی، انسان کی ہر پیدا ہونے والی سوچ جو ابھی اس نے کسی سے منہ سے نکالی بھی نہیں اور کسی کو بتائی بھی نہیں، اس سوچ سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے. اور اے عورتوں خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے. یہاں پر وہ رشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ ترتیب بار بتا دی ہیں جن کے سامنے یعنی عورت جو ہے وہ پردہ نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ مطلب جیسے والد ہیں یا
بڑے بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جو خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ بالکل ہی بے حجابی کی صورت میں والد یا بھائی کے سامنے آئیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے، اور اس میں ویسے آپ جیسے لباس گھر میں پہنتی ہیں، اچھا لباس بھی پہنتے ہیں اور سب سجتے سنورتے بھی ہیں، اس صورت میں ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان رشتوں میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی حد رکھی ہے کہ ان رشتوں میں بھی یہ نہیں کہ آپ دوپٹہ اتار کے ہی بالکل سامنے چلی جائیں یا آپ اپنے آپ کو بے حجابی کی صورت میں لے کے جائیں. یہ ایسی بات اس صورت میں نہیں آئے گی. صرف یہ کہ جیسے ہم نارملی چہرے کا پردہ نہیں کرتے، یا آپ کہہ لیجیے آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے تو آپ اس صورت میں اپنے ان رشتوں کے سامنے جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ محرم رشتے ہیں، اور یہ رشتے وہ رشتے ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب وار یہ رشتے بیان کیے ہیں. اسی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو آگے لکھا ہوا ہے نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے. اس کی میں ذرا یہاں پہ وضاحت دوں گی. وہ یہ ہے کہ اپنی قسم کی عورتوں سے مراد ہے مسلمان عورتوں سے. مسلمان عورتوں کے سامنے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اب اس میں ایک آج کل ہمارے معاشرے میں، گو کہ یہ ہمارے اس سبق کا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہاں اب بچیوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ چیز نا یہ چیز ایک طرح سے بہت عام ہو گئی ہے کہ جیسے پارلرز میں جانے کا رواج ہے، بیوٹی پارلرز میں لڑکیاں جاتی ہیں بہت شوق و ذوق سے، اور اکثر پارلرز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر نان مسلم لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے سامنے آپ بے حجابی کی صورت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دی ہے کہ صرف اپنی قسم کی عورتوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ غیر مسلم خواتین جو ہیں وہ مسلمان عورتوں کے بارے میں کیا احساسات اور کیا جذبات رکھتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی محتاط رویہ ہی اختیار کریں. یہ ایک تاکید بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. اور نہ لونڈیوں سے. لونڈیاں پہلے زمانے میں ہوتی تھیں، لونڈی اور غلام جو گھروں میں ہی کام کرتے تھے اور رہتے تھے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پردے کی وہ ایک استثناء دیا ہے، یا پردے کو یہاں پر ایک گنجائش دی ہے. اور آگے فرمایا اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو. اس آیت میں یصلون کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے سلو کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ صلاۃ سے لفظ ہے. صلاۃ جو ہے اس کو ہم نماز بھی کہتے ہیں عربی میں، اردو میں نماز کہتے ہیں اور عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ دعا ہے، اور یہاں پر ہر ایک کے لیے الگ الگ مطلب ہے اس صلاۃ کے لفظ کا. جب اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اور جب اس کو فرشتوں کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کو عام مومنین کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے. یعنی ہر ایک کا جو مفہوم ہے صلاۃ کا وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. اللہ کے لیے لفظ صلاۃ کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا نبی پر، اور اگر یہی صلاۃ کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ فرشتے استغفار کریں گے، اور اگر مومنین کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کریں گے. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یا رسوا کرنے والا. مہین کہتے ہیں ایسا عذاب جس میں رسوائی ہو.
رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تکلیف دینے سے مراد کافر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گفتگو کرتے تھے جس سے وہ مبرہ اور پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ خدا کا تصور یا اللہ کا تصور تو تھا ان کے ہاں، لیکن وہ اللہ کی ذات میں بھی اور اللہ کی صفات میں بھی دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے، اپنے جو انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے ان کی وہ پرستش اس کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اور اللہ تک ہماری بات جو ہے یہ پہنچائیں گے۔ یہ باتیں اللہ ان تمام عیبوں سے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جو اللہ کو یعنی اللہ کو اذیت، اللہ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اتنا اللہ زبردست ہے اور قادر مطلق ہے اور پوری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی اللہ کو تکلیف پہنچا نہیں سکتا، لیکن یہ باتیں یہاں پر واضح کرنے کے لیے مومنین کے ذہنوں میں کہ جو کافر لوگ ہیں جو اس قسم کے الزام تراشیاں کرتے ہیں اور اللہ سے ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کی کوئی سند اللہ نے نازل نہیں کی، تو ایک طرح سے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی یہ غلط باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں، اور پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر کو رنج پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو وہ لوگ اپنی زبان سے بھی تکلیف پہنچاتے تھے اور اپنے عمل سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پہلے انہوں نے زبانی کلامی برا بھلا کہنا شروع کیا نا کفار نے، اور آپ پر کہا کہ خدا نہ خواستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دیوانے ہو گئے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے زبانی کلامی تکلیف دینے کا سلسلہ شروع کیا، پھر جب یہ دعوت بڑھتی گئی اور لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب ہونے لگے تو انہوں نے اس تکلیف دینے کا دائرہ اور وسیع کر دیا۔ پھر کچھ ایسے خبیث کافر لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اذیت بھی دیا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی یہ کہ جو پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور پھر ان کے لیے بہت رسوائی والا عذاب بھی ہے۔ اس کے آگے اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ ایسی بات ہے، اس میں دو تین باتیں ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے، تہمت کہتے ہیں ایسے الزام کو جس میں بالکل بھی صداقت نہ ہو، جھوٹا الزام، جھوٹی تہمت لگانا۔ تو اگر کوئی ایسی تہمت کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت پر لگاتا ہے بغیر جانے بوجھے، تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ یہ کوئی ہلکی آیت نہیں ہے بیٹے، یہ بہت زیادہ اس آیت کا وزن ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جیسے ہماری زبانیں جو ہیں وہ کسی کے بھی متعلق کچھ بھی گفتگو کر دیتی ہیں، ہم عام روزمرہ زندگی میں اتنے زیادہ گفتگو کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ شعوری یا لاشعوری طور پر کسی کے متعلق بھی کوئی بات ہم نے سنی اور بغیر تصدیق کے وہ بات آگے کسی کو ہم نے کنوے کر دی، یا ہمیں اس بات کے بارے میں علم ہی نہیں ہوا، بس ہم نے جو بات ایک گردش کر رہی ہوئی اور ہم نے اس کو آگے جو ہے وہ پھیلا دیا۔ یہ بہت سخت اور کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہاں پر یہ آیت جو ہے ہمیں واضح طور پر بالکل اچھی طرح سے یہ بات سمجھا رہی ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور کوئی بھی لفظ منہ سے ایسا نہیں نکالنا چاہیے جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں بھی نکالے، بے شک وہ موجود نہیں ہے لیکن ہم نے کسی کی غیر موجودگی میں بھی اس کے متعلق بات چیت کی ہے ایسی اور ایسے کام کی،
جس کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں تھا اور ہم جانتے بھی نہیں تھے، اور ہم نے ایسا بہتان لگا دیا یا اس بہتان کے لگانے میں اسی گفتگو میں ہم شریک بھی ہو گئے. دونوں صورتوں میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں اور گناہ کے اندر شامل ہیں. تو اس سے بچنے کی بہت بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. یہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ موجود نہیں بھی ہے، وہ شخص جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تب بھی وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. اور اگر وہ موجود ہے اور اس کے سامنے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم براہ راست اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک واضح حکم ہے اللہ کا سب مومنین اور مومنات کے لیے کہ ہم اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور کسی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات اور کوئی گفتگو نہ کریں. اس ضمن میں کافی ساری احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تاکہ ہمیں واضح ہو جائے اور ہمارے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ ہم کچھ بولنے سے پہلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں اور دیکھیں کہ آیا یہ بات درست بھی ہے یا نہیں. ایک حدیث آتی ہے جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جس سے انہیں تکلیف پہنچے، حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے انہیں تکلیف دی جائے، تو ان لوگوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا اور خود کو بہتان کی سزا اور واضح گناہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا لیا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے شر سے کسی دوسرے کو محفوظ رکھیں، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جو کسی کے لیے دل آزاری یا تکلیف کا سبب بنے. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی سوال پوچھا کرتے تھے نا، تو صحابہ کرام کا ایک دستور اور ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ فوراً اس بات کا جواب نہیں دیتے تھے. پہلے وہ یہ کہتے تھے، اگر ان کو علم بھی ہوتا تھا نا تب بھی وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات انہوں نے پوچھی ہے اس کی وضاحت وہ خود ہی فرما دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان حفاظت میں رہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے مسلمان اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص ہماری جماعت میں سے نہیں ہے جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا یا تکلیف پہنچائی یا اس کے ساتھ کوئی مکر کیا. یہ بے شمار احادیث ہیں اس ضمن میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح وعید بھی دی ہے اور سمجھایا بھی ہے. اگر ہم غور کریں نا تو ہماری زندگی کے اندر اگر ہم اپنی زبان کو ہی درست کر لیں صرف، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کے جو اندر پھیلے ہوئے گناہ ہیں وہ بہت بہت حد تک ختم ہو جائیں گے یا کم از کم ہو جائیں گے. اور ہم جو ہیں وہ صرف کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں بڑے اس چیز کے لیے کہ جیسے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی، اب ہمارے اندر ایک خود سی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کسی دوسرے سے ضرور یہ بات شیئر کر لیں اور اس کو فوراً بتا دیں. اور یہ عادت ڈیولپ ہوتے ہوتے ایسی ہو جاتی ہے جو کہ غیبت کرنے کی عادت بھی بن جاتی ہے، اور اسی غیبت کے اندر یہ بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے کہ کسی کے اوپر بغیر تصدیق کے کوئی الزام بھی لگ سکتا ہے، جس میں وہ شخص جو ہے وہ گناہگار اور اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے پھر اس بندے کو. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی گفتگو میں، ہمیں اپنے زبان کی حفاظت میں، منہ سے نکالنے والے کلمات میں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ضروری ہے. اس کے آگے نیچے جو ہے وہ ورڈز میننگ ہے وہ میں آپ کے سامنے ریڈ کر دیتی ہوں.
یہ مشق کے اندر دیے ہوئے ورڈز نہیں. پہلا لفظ ہے اناہو، اس کا مطلب ہے اس کھانے کے تیار ہونے کا وقت. پھر دوسرا لفظ ہے دعیتم، تمہیں بلایا جائے. طعمتم، تم نے کھانا کھا لیا. انتشروا، تم منتشر ہو جاؤ. مستأنسینا، جی لگاتے ہوئے. یؤذی، وہ ایذا دیتا ہے. یستحیی، وہ شرماتا ہے. احتملوا، انہوں نے بوجھ اٹھایا، اپنے سر لیا. اسی کے نیچے ایکسرسائز کے کوسچنز گیون ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ریڈ کرتی ہوں. پہلا کوسچن ہے، ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا ادب سکھایا گیا ہے؟ اسی چیپٹر میں سے یہ کوسچن کا آنسر آپ نے خود لکھنا ہے. ان آیات کے اندر جو آداب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی جب ہم کلاس 9 میں کوسچن آنسرز کرتے تھے تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ پہلے آپ ہیڈنگ بنائیں گے اس کوسچن کی، آنسر کی، اور پھر ہیڈنگ کے بعد اس کا آنسر جو ہے کوشش کریں کہ آیت کے ترجمے میں سے ہی لکھیں، ٹیکسٹ بک کے ترجمے میں سے ہی اس کا آنسر بنائیے، تو وہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور وہ آسان بھی ہوگا آپ کے لیے کرنا. پھر اسی ایکسرسائز میں دوسرا کوسچن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ یہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو گھرانے کے بارے میں آداب ہے نا، وہ پورے، اگر یہ کوسچن بورڈ میں بھی آتا ہے تو وہ آپ پورے آداب لکھنے ہیں. یعنی ایک ایک ادب کو اگر آپ بلٹس میں لکھنا چاہیں بلٹس میں لکھ لیں، نمبر دینا چاہیں نمبر لکھ لیں، وہ میں ابھی اوپر کروں گی اسکرین سکرول، تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور نمبرنگ کے ساتھ کرنا چاہیں تو نمبرنگ کے ساتھ لیں. لیکن اگر کوسچن بورڈ میں آتا ہے کہ صرف کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے، تو پھر آپ نے صرف کھانے کے آداب لکھنے ہیں. اگر آتا ہے مکمل آداب بتائیے، تو پھر آپ نے مکمل آداب لکھنے ہیں، جتنے آداب اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں ان آیات میں ہمیں بتائے ہیں. اور ترتیب وار یہ سوال آپ نے اپنے رجسٹرز میں کرنے، کیونکہ پچھلے بھی میں نے آپ کو یہ تاکید کی تھی کہ ہوم ورک جو ہے وہ آپ نے اسلامیات کے رجسٹرز میں کرنا ہے. اور سبق کا نام، رکوع نمبر، آیت نمبر مینشن کر کے پھر آپ نے ورڈز میننگ سب سے پہلے کرنے، پھر کوسچن آنسر کرنے. پھر تیسرا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے؟ اچھا، اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ درود و سلام کی بارے میں صرف ایک آیت کے اندر حکم ہے، لیکن اہمیت کیا ہے اس کے ضمن میں میں کچھ احادیث آہستہ آہستہ بولتی ہوں، اور وہ جو اگر آپ کے پاس پینسل اور کاپی یا رجسٹر ہے تو وہ آپ لوگ وہ لکھتے جائیے ساتھ ساتھ. اس میں آیت نمبر 56 کے اندر موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو. اب میں 2-3 احادیث اس کی اہمیت کے بارے میں چھوٹی چھوٹی وہ آپ کے سامنے بولوں گی. آپ لوگوں کے پاس اگر رجسٹر اور کاپی پینسل ہے یا رجسٹر ہے کوئی، تو رف اس میں لکھ لیجئے. پھر جب آپ کوسچن آنسرز نیٹ کریں گے اپنے رجسٹر میں تو وہ احادیث آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنی ہے. اچھا جی، ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت ان کے چہرے سے نمایاں تھی. بشاشت کہتے ہیں یعنی کہ بڑا اچھا فریش بشاش چہرہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار رحمت نازل کروں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت کے دن مجھ سے تمام لوگوں میں